السلام علیکم۔ جس طرح میں نے آپ لوگوں کو انٹروڈکشن کے اندر کچھ چیزیں اور بیک گراؤنڈ ایکسپلین کیا تھا، وہ میں نے آپ کو یہ بات بھی بتائی تھی کہ 2005 کے اندر لاہور ہائی کورٹ لاہور کی ایک ججمنٹ آئی، جس کے اوپر ڈیلیبریشنز کرنے کے بعد جو پارلیمنٹ ہے اس نے جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ 2018 کو لیجسلیٹ کیا، اور اس کے اندر انہوں نے کئی انٹرنیشنل پریکٹسز اور لاز کو کنسیڈر کر کے وہ میتھڈ اڈاپٹ کیے جو کہ انٹرنیشنلی ریکوگنائز تھے اور جو ان پریکٹس تھے، اور اس کے اندر ڈیفینیشنز بتاتے ہوئے میں نے آپ کو جو نئی باتیں تھیں لائک ڈائیورژن اور جوینائل جسٹس سسٹم کمیٹی، یہ بھی میں نے آپ کو ڈیفائن کرتے ہوئے بتائی تھی کہ ان کا مطلب کیا ہے۔ اور آگے اگر آپ چلیں گے تو سیکشن 9 اور سیکشن 10 میں نہ صرف جوینائل جسٹس سسٹم کمیٹی کی فارمیشن بتائی ہے، بلکہ ڈائیورژن کا بھی کنسیپٹ دیا گیا ہے کہ ڈائیورژن ہے کیا، کس کس طرح اڈاپٹ کی جا سکتی ہے، کس کس سٹیج پہ اڈاپٹ کی جا سکتی ہے، کون کون کر سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو سیکشن 9 اور سیکشن 10 میں آپ کو ملیں گی۔ سیکشن 10 سب سے پہلے فارمیشن اگر آپ دیکھیں تو یہ گورنمنٹ جو ہے وہ ود ان 3 months آف دس انیکٹمنٹ وہ اس بات کی پابند تھی کہ وہ متعلقہ جو بھی ڈسٹرکٹ کے سیشن جج ہیں ان سے کنسلٹیشن کے بعد ایک کمیٹی جو ہے وہ نوٹیفائی کریں، جو کمیٹی جو کہ اسپیسیفکلی صرف اس کا یہی کام ہے اس ایکٹ کے مطابق کہ وہ جو ہے وہ ڈائیورژن کے اندر جو پالیسیز ہیں ان کو امپوز کر سکے۔ اور اس کے علاوہ اسی کے اندر اس کی فارمیشن بتائی ہے کہ وہ 4 ممبرز کے اوپر کنسسٹ کرے گی۔ ان 4 ممبرز میں جو بھی ہیڈ آف دیٹ کمیٹی ہوں گے وہ ایک میجسٹریٹ سیکشن 30 ہوں گے، اور باقی جو ہیں اس میں ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر اس ڈسٹرکٹ کے وہ بطور ممبر اس کے اندر کمیٹی کے اندر ہوں گے، اور اس کے علاوہ ایک لوکل بار کے لائر جن کا تجربہ کم سے کم 7 سال کا ہوگا پریکٹس کا، وہ اس کے اندر ایز اے ممبر انکلوڈ ہوں گے، اور یہ وہ ہوں گے جو سیشن جج صاحب جو ہیں ان کو اپوائنٹ کریں گے، اور ان کا جو ٹینیور ہے اس کمیٹی کے لیے وہ 2 سال سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اور لاسٹلی پروبیشن آفیسر جو اس ڈسٹرکٹ کے ہیں یا تحصیل کے ہیں وہ بھی اس کے اندر انکلوڈڈ ہوگے۔ تو یہ 4 ممبرز جو ہیں وہ اس کمیٹی کے ممبر ہوں گے، جو کہ آگے اس کمیٹی کی جو ہے وہ پاورز بھی دی گئی ہیں سیکشن 10 کے اندر، اور وہ پاور میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان کی پاور ہے کہ وہ کیس کو ڈائیورژن کے تھرو جو ہے وہ ڈسپوز آف کر سکتے ہیں۔ اور اس کے اندر جو ریفرل ورڈ یوز ہوا ہے پولیس کے لیے، اٹ مینس کہ جب انویسٹیگیشن سٹیج پہ پولیس یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو میٹر ہے یہ جوینائل جسٹس سسٹم کمیٹی کو جانا چاہیے، اور ان کی ڈسپوزل کے لیے اس کو وہ ریفر کریں گے ٹو دی جوینائل جسٹس سسٹم کمیٹی، تو ایسے تمام میٹر کو جو ہے وہ جوینائل جسٹس سسٹم کمیٹی جو ہے اس پہ ڈیلیبریشنز کرے گی۔ اس کے علاوہ اگر پروسیکیوشن آفٹر سبمیشن آف 173 اور ایٹ دی ٹائم آف 173 CRPC سمجھتی ہے اس کو بھیجا جانا چاہیے، یا جوینائل کورٹ ڈیورنگ کورس آف ٹرائل بھی اگر سمجھتی ہے کہ اس کو جوینائل جسٹس سسٹم کمیٹی کے پاس بھیجنا چاہیے فار ڈسپوزل ان اکارڈنس ود دی لا، تو وہ جوینائل جسٹس سسٹم کمیٹی بھی اس کو بھیج سکتی ہے۔ اور اس کے اندر انہوں نے جو ٹائم پیریڈ ہے وہ چاہے پولیس بھیجے، چاہے جوینائل کورٹ بھیجے، چاہے پروسیکیوشن بھیجے، ان ساری صورتوں میں اس کو ڈائیورژن کے تھرو 1 ماہ کے اندر اس کا فیصلہ کرنے کی جوینائل جسٹس سسٹم کمیٹی پابند ہوگی۔ اس کے علاوہ جوینائل جسٹس سسٹم کی پاور یہ بھی ہے کہ وہ جتنے بھی آبزرویشنز ہوم ہیں جو ہم نے آپ کی تفتیش کے اندر پڑھا کہ اگر کوئی جوینائل اریسٹ ہوگا تو اس کو آبزرویشن ہوم کے اندر رکھا جائے گا، یا اس کے علاوہ جو بھی ان کے ری ہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں جوینائلز کے لیے اس کو بھی وہ انسپیکٹ کر سکتی ہے، اور وہاں پہ جو بھی آفیسر انچارج ہے اس جگہ کا اس کو کوئی بھی ڈائریکشنز دے سکتی ہے کہ وہ جوینائل کی ویلفیئر کے لیے یا اس کی اور کسی قسم کی ویل بینگ کے لیے یا وہاں کے ماحول کو جو ہے وہ
زیادہ سازگار بنانے کے لیے فار دی جوینائلز اگر کوئی ڈائریکشنز دیتی ہے تو وہ بھی جوینائل کمیٹی کی پاور ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور پریسکرائب پاور ہے یا فنکشن ہے تو وہ بھی جوینائل جسٹس سسٹم کمیٹی کی پاور ہوگی۔ اور اس کے علاوہ یہ جو جوینائل جسٹس سسٹم کمیٹی ہے، اس کا جو سٹاف ہے وہ بھی سیشن جج صاحب جو ہیں وہ خود سے نوٹیفائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کی جوینائل جسٹس سسٹم کمیٹی ہے جو کہ ان پاورز کو جو ہے وہ یوٹیلائز کر سکتی ہے، اور اس طرح اس کی فنکشننگ ہوگی، اور وہ بھی کوگنیزنس جو ہے وہ ریفرل کے اوپر صرف لے گی۔ اس کے علاوہ پھر آپ کا جو سیکشن 9 ہے، اب وہ آپ کو ڈائیورجن کا کنسیپٹ دے رہا ہے کہ ڈائیورجن ہے کیا۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ڈائیورجن جو ہے، پہلے تو ڈائیورجن کی ڈیفینیشنز پہ جائیں گے، تو وہ کیا تھا کہ کیس کو ادر دین کسی اور پروسیجر سے، ادر دین ٹرائل اس کو ڈسپوز آف کرنا۔ تو سیکشن 9 اس کی جو ہے وہ ایکسپلینیشن دے رہا ہے، ڈیٹیل بتا رہا ہے کہ ڈائیورجن ہوتی کیا ہے اور کس طرح یہ ڈائیورٹ کیا جا سکتا ہے فرام دی ایکچوئل پروسیجر، جو کہ اوبیسلی اریسٹ ہے، جو کہ اوبیسلی سبمیشن آف 173 ہے اور آرڈنری کورس آف ٹرائل ہے، اس سے ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے ٹو سم ادر مینس فار ڈسپوزل آف دیٹ کیس۔ اب سب سے پہلے ڈائیورجن میں دیکھیں گے کہ کیا ڈائیورجن ہر کیس کے اندر جو ہے وہ اپلائی کر سکتی ہے، تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، یہ صرف اور صرف جو ہے وہ مائنر اور میجر اوفینسز کے اندر اپلائی کرے گی۔ اور یہ مائنر اور میجر اوفینسز وہی ہیں جو آپ نے ڈیفینیشنز کے اندر پڑھے کہ ہر وہ اوفینس جو کہ 3 سال تک جس کی سزا ہے وہ مائنر ہے، اور ہر وہ کیس جس کی 7 سال تک سزا ہے وہ جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ کے حوالے سے وہ بھی جو ہے ڈائیورجن کے اندر فال کرتا ہے۔ اور ایسے تمام کیسز کے اندر پولیس پراسیکیوشن یا جوینائل کورٹ جو ہے وہ ڈائیورجن پالیسی کو ایڈاپٹ کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جس وقت ہم لوگوں نے شیڈول 2 سی آر پی سی پڑھا تھا تو ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اس میں 345 سی آر پی سی کے مطابق 2 طرح کے اوفینسز ہیں، ایک کمپاؤنڈیبل اور ایک نان کمپاؤنڈیبل۔ کمپاؤنڈیبل وہ اوفینس ہے جس کو 345 سب کلاس 1 کے اندر یا 2 کے اندر کسی اسپیسیفک شخص کو یہ اتھارٹی لا نے دے دی کہ وہ اس پہ صلح کر سکتا ہے، اس میں کمپاؤنڈ کر سکتا ہے، اور ایسی صورت کے اندر وہ کیس برصلح ختم ہو سکتا ہے۔ اور دوسرے وہ کیسز ہیں جو کہ شیڈول 2 سی آر پی سی نے نان کمپاؤنڈیبل ڈکلیئر کیے، اور 345 سی آر پی سی بھی یہ کہتا ہے کہ جو 345 کے اندر اوفینسز لکھے ہوئے ہیں وہ سارے کمپاؤنڈیبل ہیں، اور ان کے علاوہ جتنے اوفینسز ہیں وہ نان کمپاؤنڈیبل ہیں، کیونکہ اس میں آپ کو ایک بتایا تھا، میں نے ایکسپلینیشن دی تھی کہ اس میں لکھا تھا کہ ان اوفینسز کے علاوہ کوئی اوفینس کمپاؤنڈیبل نہیں ہوگا ادر دین اگر کوئی اسپیشل لاء میں لکھا ہوا ہے کہ اٹ از کمپاؤنڈیبل اور ناٹ، لیکن پی پی سی کے حوالے سے جو 345 کے اندر اوفینسز لکھے ہیں صرف وہی کمپاؤنڈیبل ہے، اور یہی شیڈول 2 سی آر پی سی میں ریٹریٹ بھی ہوا ہے۔ اور اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو پھر کیٹیگری آ گئی کمپاؤنڈیبل اور نان کمپاؤنڈیبل۔ جن اوفینسز کے آگے نان کمپاؤنڈیبل لکھا ہے وہ اوبیسلی نان کمپاؤنڈیبل ہے، اور اس کے اندر صلح نہیں ہو سکتی either with permission of the court اور even without permission of the court۔ لیکن جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ یہاں پہ کچھ اور بات کر رہا ہے، وہ کہتا ہے irrespective of the fact کہ وہ اوفینس کسی لاء میں کمپاؤنڈیبل ڈکلیئر ہے یا نان کمپاؤنڈیبل ڈکلیئر ہے، لیکن اگر جوینائل انوالو ہے ایسے کسی کیس میں اور وہ میجر یا مائنر اوفینس ہے، مین کہ اس کی سزا 3 سال تک ہے یا 7 سال تک ہے، ایسے تمام اوفینسز متعلقہ قانون نے چاہے کمپاؤنڈیبل لکھے ہیں چاہے نان کمپاؤنڈیبل لکھے ہیں، لیکن اگر جوینائل اوفینڈر ہوگا تو اس صورت میں وہ سارے اوفینسز جو ہیں کمپاؤنڈیبل ہی جو ہے سمجھے جائیں گے، وہ کمپاؤنڈیبل ہی ہوں گے، چاہے اس اوفینس کو کسی اور لاء کے اندر نان کمپاؤنڈیبل بھی لکھا ہے، پھر بھی اگر جوینائل ہوگا تو دیٹ شیل بی کنسیڈرڈ ایز کمپاؤنڈیبل۔ سو پہلی بات کلیئر ہو جانی چاہیے کہ جو
माइनर और मेजर ऑफेंसेस हैं, इन सारे ऑफेंसेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ डाइवर्जन जो है उसको एक्सरसाइज किया जा सकता है। और अगर एक जो जुवेनाइल है वो किसी माइनर ऑफेंस के अंदर इन्वॉल्व है तो उसके अंदर डाइवर्जन अप्लाई होती है। ये आपको जो सेक्शन 9 है उसकी सब क्लास 6 के अंदर आपको ये एक्सप्लेनेशन या डिटेल मिलती है। इसके अलावा हर वो ऑफेंस जिसके अंदर मेजर ऑफेंस है, मीनिंग देयर बाय कि 7 साल तक सज़ा है किसी भी कानून में, और जो जुवेनाइल है उसकी एज 16 साल से नीचे है एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस, मीनिंग देयर बाय कि मेजर ऑफेंस में अगर 16 से 18 साल तक का मुल्ज़म है, क्योंकि आपने जुवेनाइल की एज याद रखनी है जो 18 साल है, लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि अगर माइनर ऑफेंस है तो फिर 18 साल तक के मुल्ज़मान के लिए ये रियायत है कि उसमें डाइवर्जन अप्लाई कर सकती है। लेकिन अगर मेजर ऑफेंस है जिसमें 7 साल तक सज़ा है तो फिर डाइवर्जन सिर्फ उस सूरत में अप्लाई करेगी अगर जुवेनाइल की जो उम्र है वो 16 साल से नीचे है। सो इसमें ये 2-3 बातें इम्पॉर्टेंट हैं कि जो डाइवर्जन है वो अप्लाई करेगी माइनर और मेजर ऑफेंसेस में। दूसरी बात, माइनर और मेजर ऑफेंसेस किसी कानून के अंदर नॉन कंपाउंडेबल भी लिखे हैं तो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के एक्ट के तहत उनको कंपाउंडेबली ट्रीट किया जाएगा और उनमें सुलह हो सकती है चाहे वो नॉन कंपाउंडेबल भी तहरीर है। थर्डली कि अगर माइनर ऑफेंस होगा तो 1 साल से लेके 18 साल तक का जो मुल्ज़िम होगा एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस, उन सारे ऑफेंसेस के अंदर, माइनर ऑफेंसेस के अंदर डाइवर्जन अप्लाई की जा सकती है। फिर अगर मेजर ऑफेंस है, 7 साल तक सज़ा है किसी भी ऑफेंस की, तो फिर ये डाइवर्जन उस सूरत में अप्लाई करेगी अगर एक्यूज्ड जुवेनाइल की जो एज है that is less than 16 years. So these are the important points where the डाइवर्जन कैन बी अप्लाइड। अब डाइवर्जन क्या होती है इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो वही आपने याद रखनी है कि ये किसी भी स्टेज के ऊपर अप्लाई की जा सकती है, चाहे ये इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे ये प्रोसिक्यूशन स्टेज हो, या ये जो है जुवेनाइल कोर्ट के पास इवन ट्रायल भी चल रहा हो। तो ये सारी जो हैं, इन सारी की सारी सिचुएशंस के अंदर या इन सारी की सारी स्टेजेस के अंदर डाइवर्जन किसी भी वक्त इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकती है, जो कि मैं ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आगे इसी सेक्शन के अंदर आप ये भी नोट करेंगे कि अगर इन्वेस्टिगेशन स्टेज के ऊपर पुलिस रेफ़र कर देती है मैटर को टू द जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम कमेटी के ये ऑफेंस है और हम चाहते हैं या पुलिस चाहती है कि ये जो है डाइवर्जन के थ्रू इसको डिस्पोज ऑफ किया जाए, तो इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फिर जो स्टैट्यूटरी पीरियड है 17 दिन वाला जो हमने 173 CRPC के अंदर देखा, उस स्टैट्यूटरी पीरियड को रिलैक्स कर दिया जाएगा और ये 173 टिल डिसीजन ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम कमेटी ये पोस्टपोन हो जाएगी और तब तक ये अदालत के अंदर सबमिट ना भी हो तो किसी किस्म की स्टैट्यूटरी वायलेशन इसको नहीं समझा जाएगा। अब जो डाइवर्जन क्या है कि अगर जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम कमेटी डेलिब्रेट करती है, कंसिडर करती है मुख्तलिफ एस्पेक्ट से मैटर को, और फिर वो इस नतीजे पे पहुंचती है कि येस द केस कैन बी डिसाइडेड थ्रू डाइवर्टेड मोड, तो उस सूरत के अंदर वो कर क्या सकती है, ये आपको सब क्लास 4 जो है वो उसको एक्सप्लेन करती है। नंबर 1 कि वो रेस्टिट्यूशन ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी कर सकती है। रेस्टिट्यूशन मीन वापसी, कि अगर एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक मुल्ज़िम है, उस पर जुवेनाइल पे इल्ज़ाम क्या है
کہ اس نے 10,000 روپیہ چوری کیا تھا کسی کا، 379 کا اوفینس لگا ہوا ہے، اور جوینائل جسٹس سسٹم کمیٹی سمجھتی ہے کہ اوفینس ہوا ہے، جوینائل نے کیا، تو ون آف دی موڈ کوڈ بی کہ اس کو جو پراپرٹی چوری کی گئی ہے یا کوئی لاس ادر دین دیٹ پراپرٹی ہے تو اس کو ریسٹیٹیوٹ کر دیا جائے، واپس کر دیا جائے ٹو دی کمپلیننٹ آف دیٹ کیس۔ اور اس کے علاوہ اگر ڈائیورژن میں آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ڈائیورژن میں جو جوینائل ہے اس کی کنسنٹ لینا لازمی ہے کہ ہم ایسے ڈسپوز آف کر رہے ہیں، اور اوبیسلی چونکہ وہ جوینائل ہے تو اس صورت میں جو دوسری گارڈین کا کنسیپٹ آپ نے دیکھا کہ وہ ان دی ایکچوئل کسٹڈی آف دی گارڈین ہے، تو پھر گارڈین کی کنسنٹ لینا لازمی ہے کہ ہم نے ڈائیورژن کے تھرو کر رہے ہیں۔ سو اس کنسنٹ کے بعد اگر میٹر اس طرح ریزالو ہوتا ہے تو فرسٹ موڈ آف ڈائیورژن از کہ آپ ریسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں اس پراپرٹی کو، موویبل پراپرٹی کو، کہ اس مائنر سے یا اس کے گارڈین کے تھرو اس کو واپس کیا جا سکتا ہے۔ سیکنڈ کہ اگر کوئی ڈیمیج اس نے کاز کیا تو اس کو ریپیئر کیا جا سکتا ہے، اس ڈیمیج کی جتنی بھی کاسٹ ہے یا اس ڈیمیج کو فلفل کرنے کے لیے جو بھی اخراجات ہیں وہ جوینائل اوفینڈر کے تھرو اس کو جوینائل جسٹس سسٹم کمیٹی پورا کرا سکتی ہے، اس کو دوبارہ ریپیئر کروا سکتی ہے۔ پھر ون آف اندر موڈ از کہ سمجھتی ہے جوینائل جسٹس سسٹم کمیٹی کہ اوفینس ہوا ہے اور اس کی جو ہے گریوٹی ایسی نہیں ہے، اور صرف جو ہے دوسری پارٹی بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ کمپاؤنڈیبل چونکہ بن چکے ہیں، چاہے وہ نان کمپاؤنڈیبل بھی ہیں، اور وہاں پر وہ آن پارٹ آف دی جوینائل اوفینڈر جو ہے ریٹن اپالوجی یا اورل اپالوجی دی جاتی ہے، تو اس صورت میں بھی جوینائل جسٹس سسٹم کمیٹی ڈائیورژن کے تھرو صرف معافی نامے کے اوپر بھی معاملے کو ختم کر سکتی ہے۔ یا نمبر 4 اس کے اندر آپ کو ملے گا کہ کسی کمیونٹی سروس میں، دس از سیم لائک پروبیشن، کے اس کو جو ہے جوینائل جسٹس سسٹم کمیٹی سمجھتی ہے اوفینس ہوا ہے اور اس کو جو ہے کسی سزا کے طور پہ یا اس کو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف ایک تنبیہ کے طور پہ اس کو کسی کمیونٹی سروس کے اندر حصہ لینا چاہیے۔ وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی اسکول کے اندر سویپنگ ہو سکتی ہے، وہ کسی اسکول کے اندر بیل بجانا ہو سکتی ہے، وہ کسی اور جو ہے بطور گارڈ کہیں پہ جو ہے اس کو بچوں کے لیے کھڑا کیا جا سکتا ہے، واٹس ایور جو بھی کمیونٹی سروس میں کوئی بھی ایسی چیز ہے جو کہ کمیونٹی سروس کی ڈیفینیشن کے اندر آتی ہے، اور جوینائل جسٹس سسٹم کمیٹی اس میتھڈ کو بھی اڈاپٹ کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہ سمجھتی ہے کہ کمپلیننٹ سائٹ کا کوئی نقصان ہوا ہے، اس نے پروسیڈنگ پہ جو ابھی تک کی ہو گئی ہیں اس کے اندر اس نے کوئی پیسے خرچے ہیں، یا اس کے علاوہ اگر کوئی فائن ہے، تو یہ ساری بھی ڈائیورژن کے تھرو وہ امپوز کر سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کر سکتی ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ یہ سب کچھ ہوا ہے تو اس کو فار دی ٹائم بینگ ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے، ریفارمیشن کے لیے اس کو ایسے سینٹر کے اندر بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اور لاسٹلی اگر یہ سمجھا جاتا ہے کہ واقعی اوفینس ہوا ہے اور ان سارے میتھڈ سے نہیں جو ہے وہ اس کو ڈائیورژن کے تھرو ان سارے میٹر سے اس کو ریزالو نہیں کرنا، تو دین ایسے جوینائل کو ریپریمانڈ بھی کیا جا سکتا ہے، اور ریپریمانڈ ہوتا ہے کسی کو وارن کرنا یا کسی کو تنبیہ کرنا، تو ریپریمانڈ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اس کو ریٹن یا اورل آرڈر کے تھرو وارننگ بھی دی جا سکتی ہے فار نیکسٹ ٹائم، کہ اس دفعہ تمہیں تنبیہ کی جاتی ہے اور نیکسٹ ٹائم جو ہے تمہارے خلاف کارروائی ہوگی۔ تو یہ آپ کے جتنے جوینائل جسٹس سسٹم کمیٹی اور آپ کا ڈائیورژن کا جو کنسیپٹ ہے وہ سارا آپ کا سیکشن 9 اور سیکشن 10 کے اندر جو ہے وہ کنٹینڈ ہے، اور یہی وہ طریقے ہیں کہ اگر سمجھتی ہے جوینائل جسٹس سسٹم کمیٹی کے ان ڈائیورٹیڈ مینر سے یا موڈ کے تھرو میٹر کو ریزالو کیا جا سکتا ہے، تو پھر اس کو ریزالو کر دیا جائے گا، اینڈ دیٹ وڈ بی فائنل فار دی ڈسپوزل آف دیٹ کیس۔ اور اس صورتحال کے اندر پھر وہ جو آرڈنری
کورس آف ٹرائل ہے یا روٹین کورس آف ٹرائل ہے, دیٹ شیل ناٹ بی adopted against any minor offender.